पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईरान और इजराइल जंग के बायस 22 जून का एहतजाज मुलतवी कर दिया है। हर एहतजाज की तरह इस बार भी बड़े जोरों शोर से 22 जून के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए। पीटीआई फरवरी 24 के इंतखाबात के बाद से कई बार लाहौर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े एहतजाज की नाकाम कोशिशें कर चुकी है। अब 22 जून का एहतजाज मुलतवी करने से अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। पीटीआई वो जमात है जिसने अपने एहतजाज की खातिर ये परवाना की कि चीनी सदर सीपैक का मंसूबा लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्टूबर 2024 में इस बात का एहसास किया कि कितने अरसे के बाद शंघाई ताउन तंजीम इजलास के तहत 8 ममालिक की आला शख्सियात पाकिस्तान के दौरे पर आ रही हैं? क्या गुज़श्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद पर जलगार से पहले ये देखा गया कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं? आज मशरिक़ वस्ता के हालात के बायस मुल्क की खातिर एहतजाज मुलतवी करने वाले क्या बताएंगे कि पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पीटीआई के व्लॉगर्स ही नहीं बल्कि अलीमा खान क्या कुछ कहती रही। ऐसे में ये सवालात पैदा होना वाजिब है कि इमरान खान और उनकी जमात के लिए एक के बाद एक हर तरह के आईनी, कानूनी, अदालती और सियासी रास्ते बंद होते रहे। ट्रंप की पाकिस्तान और मौजूदा सेटअप के हवाले से ट्वीट्स, बयानात और मुलाकात के बाद पीटीआई का ट्रंप कार्ड भी मुकम्मल तौर पर पिट चुका। तो ऐसे में क्या एहतजाज मुलतवी करने के ऐलान का मतलब ये नहीं कि पीटीआई के लिए अंगूर खट्टे हो चुके हैं? इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के लिए अहम सरबराहों के दौरे, शंघाई ताउन तंजीम इजलास, IMF मुआहदे, एहतजाज करने वाली पीटीआई, मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस 22 जून का एहतजाज मुलतवी, क्या अंगूर की हर बेल खट्टी हो गई? ज़ैगम साहब, कोई रास्ता बचा के सब बंद हो गए? देखिए, पीटीआई साबिका हुकूमत भी है और अपोजिशन पार्टी के तौर पर गवर्नमेंट इन वेटिंग भी है। अगर वो इस बात का इदराक कर रही है कि इलाकाई आलमी हालात ठीक नहीं हैं और हुकूमत को इस वक्त पूरी तवज्जो इन मसाइल पर रखनी चाहिए और वो हुकूमत को नहीं चाहती कि वो अंदरूनी मामलात में उलझे, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर माजी में ख्याल नहीं रखा, अब रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ अब कुछ सियासी बातें भी हैं। एक तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इस वक्त ऐसे मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयार है जिसके नतीजे में हुकूमत पर इतना दबाव पड़े कि वो इमरान खान को रिहा करने पर तैयार हो जाए। उसकी लीडरशिप में एक अफरा तफरी फैली हुई है, जूतों में दाल बट रही है। और अवाम से मेरा मुराद है कि पीटीआई के जो अपने वर्कर्स हैं उनका इस लीडरशिप पर, इमरान खान के सिवा जो लीडरशिप है उस पर एतबार नहीं रहा। कौन लीड करेगा? और जब ये लीड करेंगे तो क्या पीटीआई कहते इमरान खान ही लीड करेंगे? देखिए, इमरान खान कैसे लीड करेंगे? किसी ने जुलूस को तो इंतजाम करना है ना। किसी ने नहीं, देखिए, जुलूस की तो किसी ने रहनुमाई करनी है ना। वो रहनुमाई दे सकते हैं कि जुलूस कब निकाला जाए, कहां से निकाला जाए, लेकिन कोई जुलूस को लीड करके आएगा ना, कोई तकरीरें करेगा ना, कोई उनको इकट्ठे करके बिठाएगा ना। और वो अली अमीन गंडापुरी होगा ना। पंजाब के लोगों ने तो निकलना नहीं अब भी, तो केपी वालों की शामत आएगी ना। तो क्या केपी वाले एतबार करेंगे अली अमीन गंडापुर का? वो तो पिछली दफा एतबार करने को तैयार नहीं थे कि ये बंदा भाग जाएगा। क्या केपी के जो नौजवान हैं उनके वालिदैन इस बात पे तैयार होंगे कि ये लोग ले जाएं हमारे बच्चों को और पिछली दफा जैसा सलूक करें? और फिर मसला ये है कि गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है। और आखिरी बात यह है कि देखिए, हमें ज़रूर ये तस्लीम करना चाहिए कि जहाँ तक के एहतजाज का हक है उसमें पीटीआई के साथ ज़्यादती दुरुस्त हो गया। उन्हें एहतजाज का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पीटीआई को भी जमहूरी तरह से एहतजाज करना चाहिए और हुकूमत को भी जमहूरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जमहूरी एहतजाज करें तो कौन रोकेगा? यही तो तनाज़ा शुरू होता है। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। रज़ा रूमी साहब, गर्मी वाकई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है। दाखिली सतह पर हर ऑप्शन की नाकामी के बाद पीटीआई का सारा आसरा ट्रंप और व्हाइट हाउस पर नजरें थी। गुज़िश्ता रोज वहां से भी हाइब्रिड सिस्टम पर एक स्टैंप हो गई है। क्या इमरान खान अब भी अपने हामियों को सराब में रखेंगे? आयशा, आपके सवाल से पहले मैं बात दोहराऊंगा कि अगर तो उन्होंने वाकई ही मुल्की हालात और कौमी मफाद में इसको मौखिर किया है तो यकीनन इसकी तारीफ करनी चाहिए और बनती भी है तारीफ। मगर वाकया कुछ अलग है। और वाकया अलग है कि जो आपने जिसका जिक्र किया अभी और अपने सवाल में भी, कि ये जो ट्रंप कार्ड, आपने बहुत अच्छा इसमें फ्रेज घड़ा है कि ये ट्रंप कार्ड था। ये जब पाकिस्तान में ये लगा कि अदालतों ने जो रिलीफ देना है नहीं मिला, अंदर से कोई बगावत होनी है नहीं हुई,
لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پہ نکلنا ہے, نہیں نکلے. IMF نے پروگرام بند کر کے پاکستان کا گلا گھونٹنا ہے اس کا اور اس کی ریاست کا, نہیں ہو سکا. یہاں پہ جو ڈگنیٹریز آنا تھا نہیں آئے. امریکہ نے پاکستان کو لفٹ نہیں کروانی تھی, وہ کروا دی. ٹرمپ نے زہرانے پہ بلا لیا. اور انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہونی تھی وہاں بھی کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ آؤ آؤ حملہ کرو, اور تاکہ شکست فاش ہو اور دروازے کھل جائیں اڈیالہ کے. مجھے تو کم از کم سوشل میڈیا پہ اور جو بیانات ہیں جو ہارڈ لائنرز کے ایسے ہی لگ رہے تھے, لیکن یہ تمام الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. اس لیے اب ایک اس دوراہے پہ کھڑی ہے یہ پارٹی کہ اس کے جو ریزنبل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریگمیٹک یا عملیت پسند حکمت عملی بنائیں, سسٹم میں اپنی جگہ پہ بنائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت اچھے میرے جو دوست ہیں وجاہت سعید خان, یوٹیوب میں اپنا پروگرام کرتے ہیں, ابھی میں 2 روز پہلے دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز از ناٹ اے ڈرٹی ورڈ. اب یہ خاص ہارڈ لائن سپورٹر ہیں ان کے عمران خان کے, اور بھی ان کے بہت سارے لوگ, چیئرمین کو دیکھ لیجئے جو موجودہ ہیں, یا اور ان کے جو نمائندے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سسٹم میں جگہ بنائیں. آپ جا کے وہاں پر جب آپ کے آرمی چیف جاتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جا کر وہاں پہ احتجاج اور جو بھی خرافات وہ کہتے ہیں رکیں اس سے, ملک کی بدنامی نہ کرے پلیز. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے خان صاحب کے لیے کہ سمجھیں اور اپنی حکمت عملی بدلیں اور پھر پولیٹیکل اسٹریٹجی اختیار کریں اور اپنی سپیس بنائیں. شہزاد صاحب, انتخابات کے بعد سے 26ویں ترمیم ہو, قانونی ایکٹس ہوں, عدالتی فیصلے ہوں, بار بار ناکام احتجاج ہو, پاک بھارت کشیدگی اور اب تک کی صورتحال, اس موجودہ معروض میں PTI کے پاس سیاست کی سپیس کے لیے کیا کیا آپشنز بچتے ہیں؟ عائشہ کہتے ہیں week is too long in politics, یعنی ایک ہفتہ ہی بہت ہوتا ہے تبدیلیاں لانے میں. سیاست کے اندر بہت کچھ بدل جاتا ہے ایک ہفتے میں. ان کو تو 106 ہفتے سے زیادہ ہو گئے جیل کے اندر بند ہیں, تو کیا کچھ بدلا ہوگا. شاید ان کو یہ پتا نہیں کہ جب وہ گئے تھے روس وزیر اعظم کے طور پہ 3 سال پہلے, یا کتنا, 3.5 سال ہو گئے, تو اس وقت کی چھڑی ہوئی جنگ ابھی تک جاری ہے. اس دوران میں اور کیا کیا ہوا, حماس پہ حملہ ہوا اور ابھی بھی وہ جنگ جاری ہے غزہ کے اندر. اچھا, اس کے بعد انڈیا پاکستان جنگ پہ چلے گئے اور جنگ کر کے فارغ ہو کے اب ایک مختلف لیول پہ بیٹھے ہیں. اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا. پاکستان کے آرمی چیف کو پریزیڈنٹ آف امریکہ نے پرسنلی انوائٹ کیا ایک زورانے پہ, اور وہاں پر ان کی بات چیت ہوئی, 2 گھنٹے تک جاری رہی. اس کے علاوہ ہے جو معاملات ملک کے اندر تبدیل ہوئے. تو کہا کیا جائے گا کہ وہ دنیا جس میں عمران خان باہر تھے اندر جانے سے پہلے, وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ دنیا تھی, اور آج کی دنیا ایک مختلف دنیا ہے. سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے, اپنی سیاست کو وقت کے حساب سے ڈھالنا اور ایڈجسٹ کرنا, اور وہاں پر اپنے اہداف کا آہستہ آہستہ چینج کرتے رہنا, تاکہ اس کے جو سیاسی اہداف ہیں وہ وقت کے ساتھ چلتے رہیں. اگر یہ آج بھی 2022 والے اہداف لے کے چلیں گے تو پھر آؤٹ آف پلیس ہو جائیں گے, ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اور ان کی سیاست کے اندر یہ بدقسمتی سے چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. بہت کچھ آگے جا چکا ہے, جسے کہتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی جا چکا. تو اب اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا, اپنی سیاست کو بدلنا ہوگا, اپنے طریقوں کو بدلنا ہوگا, اور آج کی دنیا کے حساب سے اپنے آپ کو, چاہے وہ معروض بدلنے کے ساتھ ساتھ, چاہے باہر کا معروض ہے چاہے اندر کا معروض ہے, اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. تب جا کے تو ریلیونٹ ہوں گے. پہلا کام ریلیونٹ ہونا, پھر تنظیم, اس کے بعد پھر اس میں تحریک, پھر تحریک کے بعد اپنے اہداف کا حاصل کرنا. تو یہ 3-4 مرحلے ہیں جو ان کو کرنے پڑیں گے. بدقسمتی سے اس وقت آؤٹ آف پلیس ہے. درست ہو گیا. حماد صاحب, عدالتی فیصلوں یا انتظامی احکامات کے باعث کمزور نہ ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کیا عمران خان کی نرگسیت کے باعث کمزور ہو رہی ہے؟ اچھا, آپ نے فریز استعمال کیا, زمینی حقائق سے یکسر بے نیازی ہے ان کی سیاست میں, اور مسلسل نظر آ رہی ہے ایک واقعے کے بعد ایک, کہ مسلسل وہ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور انہوں نے بہت سی بسز مس کی ہیں, میں نہیں جانتا کہ وہ آخری بس مس کر چکے ہیں نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے سیاسی طور پر ایک کے بعد ایک بس مس کی ہے. بہت سے امکانات تھے, مذاکرات کا بھی ڈول ڈالا گیا, چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی, کبھی یہ لگا کہ اب یہ شاید اس طرح معاملہ انہوں نے سیکھ لیا ہے, اب یہ بڑھیں گے اس طرف کہ یہ وقت کا جو ایک دھارا ہوتا ہے اس کے ساتھ چلیں اور اپنا رستہ بنانے کی کوشش کریں. لیکن ہماری خواہشات ہی رہ گئیں اور وہ اپنا رویہ بدلنے پر تیار نہیں. یہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملتوی نہیں کیا پہلے کبھی, اس طرح کے بہت سے اہم موضوعات اور موقع آتے تھے اور وہ لیکن اپنے پروگرامز کے ساتھ چلتے رہتے تھے. لیکن دوسری طرف اب اگر انہوں نے یہ سیکھا ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سیکھ کر رہے ہیں,
تو یہ بڑی ہماری خوشگمانی ہوگی. ویسے وہ ان کی پارٹی جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے. یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے یہ بھی ان کی فیور میں نہیں جا رہا. جب وقت تھا تو وہ کبھی مذاکرات کی بات کرتے تھے اور کبھی ساتھ ہی دشنام ترازی پہ آ جاتے تھے، اور ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بہت شعلے اگلنے شروع کر دیتا تھا. لیکن یہ اب ساری بسز مس کرتے کرتے جس مقام پر اس وقت وہ آ گئے ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر، اتنا پاپولر لیڈر، وہ ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اگر مزید ارریلیونٹ ہوئے تو ان کی سیاست کو مزید طویل عرصے کے لیے دھچکا پہنچنے کا اندیشہ ہے. اب یہ جو صورتحال اس وقت خطے کی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کیا ایک ریلا ہے، ایک بہت بڑا، یہ تاریخ کا بہت بڑا لمحہ ہے، اور یہ معاملات، اب یہ سارا خطہ زیر و زبر ہوتا نظر آ رہا ہے. اس ساری چیز میں عمران خان کو یہ ریئلائزیشن ہونا چاہیے تھی کہ وہ اس کے ساتھ چل کر ریلے کی مخالف سمت میں جائیں گے، وہ سیاسی طور پر بہہ جائیں گے. اس میں یہ یو ایس میں جو بے مقصد مظاہرے کیے گئے، ان کو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل لایانی ایک حرکت تھی، اور شاید کو غصے کا اظہار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ چند لوگ اکٹھے ہو کر اس طرح کی بات، تو آپ مزید دوری پیدا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو رویہ ہے اب تک جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہے. وہ اگر ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں دوبارہ اپنی سیاست کو از سر نو ایک دفعہ جائزہ لینا پڑے گا، اور وہ بھینسے کو ٹکر مار کے ان کا سر پھٹ جائے گا، وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے کامیاب اور کامران. لہٰذا ان کو دس از دا ٹائم ناؤ. ایون آئی تھنک اسٹل دس دا لاسٹ بس، ہی شوڈ ٹرائی اینڈ ٹیک اٹ. اور اس وقت وہ اپنے رویے کو ایک دفعہ پھر ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے اس پہ غور کریں اور اپنا رستہ بنانے کی کوشش کریں. اس سسٹم کے اندر یہ بات ہم دوہرا کے تھک گئے ہیں، اور امید ہے کہ خان صاحب بھی اس پہ غور فرمائیں گے. جی امید ہے کہ غور فرمائیں گے، مگر پی ٹی آئی کے لیے بات یہیں تک پہنچی کہ بیک وقت دو یا بہت سی کشتیوں کا سوار منزل سے بہت دور ہو جاتا ہے.